ناظرین، بظاہر انڈیا دفاعی طور پر ایک مضبوط ملک کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ جغرافیائی طور پر انڈیا کی 8 شمال مشرقی ریاستیں ایک ایسے چوک پوائنٹ پر واقع ہیں جسے کسی بھی وقت بلاک کیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ چوک پوائنٹ یعنی تنگ راہداری بند کر کے بھارتی افواج کی سپلائی لائن کاٹ دی جائے تو کیا انڈیا واقعی دو لخت ہو جائے گا؟ کیا اس چوک پوائنٹ کو بلاک کرنا آسان کام ہے؟ بھارت اتنے بڑے تھریٹ اور چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانے پر مجبور ہے؟ اور چائنا اس صورتحال کو کس طرح خوش آئند سمجھتا ہے؟ اس چوک پوائنٹ کو آخر انڈیا کا چکنز نیک کیوں کہا جاتا ہے؟ میں ہوں وقاص نصر اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ستارہ ٹی وی۔ دوستو، سلیگوڑی کوریڈور 3 کنٹریز بنگلہ دیش، نیپال اور بھوٹان کے مابین ایک اہم ترین اسٹریٹجک لوکیشن ہے۔ یہ کوریڈور 60 کلومیٹر لانگ اور 22 کلومیٹر وائڈ ہے، اور ایک پوائنٹ پر تو یہ نیرو پیسیج محض 17 کلومیٹر وائڈ ہی رہ جاتا ہے۔ سلیگوڑی کوریڈور مین لینڈ انڈیا کو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس سے کنیکٹ کرتا ہے، اور اس خطے کو آپس میں جوڑنے والا یہ اکلوتا لنک ہے۔ اس راہداری کے علاوہ خلیج بنگال سے گزرنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ راستہ بنگلہ دیش یا پھر برما سے ہو کر گزرتا ہے۔ راہداری کے بند ہونے کی صورت میں انڈیا کی یہ 8 ریاستیں ناگالینڈ، میگھالیہ، میزورم، تریپورہ، منی پور، آسام، اروناچل پردیش اور سکم ممکنہ طور پر خطرے سے دوچار ہو سکتی ہیں۔ چونکہ یہ راہداری دفاعی طور پر انڈیا کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اسی وجہ سے ماہرین اسے انڈیا کی چکنز نیک کہتے ہیں۔ یہ راہداری نہ صرف اہم تجارتی روٹ ہے بلکہ انڈیا کے لیے گیٹ وے ٹو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے روپ میں بھی اہم ترین ہے۔ جہاں 3 مختلف ممالک اس ریجن کو سراؤنڈ کرتے ہیں، وہیں تبت کی چمبی ویلی یہاں سے محض 130 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اس چمبی ویلی پر انڈیا، بھوٹان اور چائنا کا ٹرائی جنکشن پوائنٹ پایا جاتا ہے۔ یہ ڈوکلام کا علاقہ ہے جسے چائنا کلیم کرتا ہے۔ ناظرین، چائنا کی اس خطے میں موجودگی انڈیا کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ چائنا نے اس راہداری کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرائی جنکشن پوائنٹ کے قریب کنسٹرکشن کا آغاز کر دیا ہے۔ 130 کلومیٹر کی دوری پر جہاں یہ راہداری ایک آسان ٹارگٹ ہے، وہیں چائنا اس اکلوتے لنک کو بلاک کر کے بھارتی افواج کی سپلائی لائن کاٹ سکتا ہے اور اپنے ٹروپس کو موبلائز بھی کر سکتا ہے۔ چائنا نے اپنے اکنامک مائنڈ سیٹ کے ساتھ بھارت کے تمام ہمسایہ ممالک سے بھی اچھے تعلقات استوار کر لیے ہیں۔ برما، نیپال، بھوٹان اور بنگلہ دیش میں بھاری انویسٹمنٹ کر کے ان ممالک میں اپنے اثر و رسوخ میں بے پناہ اضافہ کر لیا ہے۔ حالیہ برسوں میں چائنا نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیوز کے تحت نیپال کے ساتھ ٹرانس ہمالین ملٹی ڈائمینشنل کنیکٹیویٹی نیٹ ورک اناؤنس کیا ہے۔ اسی طرح چائنا نے برما کے ساتھ مل کر نکوبار آئی لینڈ کے پاس نیول فیسلٹی ڈیولپ کیا ہے۔ خلیج بنگال اور دوسری طرف ملاکا اسٹریٹ کو بھی محفوظ گزرگاہ بنا لیا ہے۔ لہٰذا اس تناظر میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان ممالک سے بہتر تعلقات بھارت کے لیے کوئی نیک شگون نہیں۔ دوسری طرف انڈیا نے حالات کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس علاقے کو سیکیور بنانے کے لیے 2 بڑے ایئر بیس کنسٹرکٹ کیے ہیں۔ اسی طرح BRO نے ڈبل لین کلاس 70 ماڈیولر برج تعمیر کیا ہے، جس سے کنیکٹیویٹی میں بہتری آئی ہے۔ چائنا کی طرف سے کی جانے والی پیش قدمی اور اس بڑے تھریٹ کے پیش نظر انڈیا نے جاپان کے ساتھ مل کر اس ریجن میں کئی پروجیکٹس لانچ کیے ہیں۔
علاوہ ازیں انڈیا نے برما، لاؤس، کمبوڈیا اور دیگر ہمسایہ ممالک سے بھی دوستانہ مراسم قائم کیے ہیں۔ بہرحال سلیگوڑی کوریڈور کا تحفظ یقینی بنانا انڈیا کے لیے لازم و ملزوم ہے اور کسی بھی نااہلی کی صورت میں 8 بڑی ریاستوں سے رابطہ کٹ سکتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ حقائق پر مبنی ہماری یہ ویڈیو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے۔ بے حد شکریہ۔